سووا صفوفكم أثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کے اگر ہم 15ویں ایپیسوڈ کی بات کریں تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے معالج کے پاس. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ان 3 لوگوں پر فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا گیا. دمشق میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کوفہ میں امام علی علیہ السلام پر، اور مصر میں عمرو ابن العاص پر. عمرو ابن العاص آئے ہی نہیں نماز پڑھانے تو وہ بچ گئے، لیکن یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً بچ ہی گئے کیونکہ خنجر جو تھا وہ ان کی کمر پر جا کر لگا. لیکن کوفہ میں مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ نہیں بچ سکے کیونکہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، لعنتی شخص، وہ جو پلیت انسان تھا جس نے امام علی علیہ السلام پر زہر آلود تلوار سے وار کیا، تو مولا علی علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے. اب یہاں پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی اور ان کے کچھ لوگ جو تھے وہ اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں ان کے گھر میں، جہاں پر معالج ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی لا کر انہیں رکھا جاتا ہے تو پھر معالج ان سب کو کہتا ہے کہ اب آپ سب یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، میں اب ان کا علاج کرتا ہوں، انہیں دیکھتا ہوں اور مرہم پٹی کرتا ہوں. تو وہ سب وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. خیر، اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ دن گزر جانے کے بعد کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنے بھائی عتبہ کے ساتھ اس شخص کو دیکھنے جاتے ہیں جس نے ان پر حملہ کیا تھا. اسے قید کیا گیا ہوتا ہے وہیں دمشق کے اندر. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتا اور اسی پر ڈٹا ہوتا ہے، اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی علیہ السلام کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، اور عمرو ابن العاص کو بھی. ظاہر ہے یہ سب خارجی تھے، انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے ان سب کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. یہ اس سیریز میں دکھایا گیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے والا بھی ایک خارجی ہی تھا. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اب حسنین جو تھے وہ اکیلے رہ گئے تھے. ان کے بابا جو تھے مولا علی علیہ السلام وہ شہید ہو چکے تھے. تو یہ سین دیکھ کر مجھے بہت زیادہ برا لگا، پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا. حالانکہ یہ ایک کریکٹر ہے، صرف ایک سیریز بنائی گئی ہے، لیکن آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ ان پر کیا گزری ہوگی کہ جب ان کے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے گئے ہوں گے. اور وہ پھر صرف انہی کے والد نہیں تھے، اب سارے یتیموں کے بھی بابا تھے. مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ جتنے بھی یتیم بچے تھے ان سب کے والد تھے. میں نے بہت سارے قول ایسے سنے ہوئے ہیں کہ جب اگر کوئی کسی کو یتیم کہتا تھا تو مولا علی علیہ السلام انہیں کہتے تھے اگر آپ کو کوئی یتیم کہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میرے بابا علی ہیں. اور ایک اور روایت میں نے کہیں دیکھی تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام کو زخم لگا تھا تو ڈاکٹر جو تھے، جو معالج تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں. تو کوفہ کے جتنے بھی یتیم بچے تھے وہ سارے اپنی اپنی کٹوریوں میں دودھ لے کر وہاں پہنچ گئے تھے ابو تراب علیہ السلام کے گھر کے باہر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا علی اگلی قوموں میں سب سے بدبخت شخص وہ تھا جس نے قوم عاد کی یا شاید قوم سمود کی اونٹنی کو شہید کیا تھا اور پھر اس قوم پر عذاب آ گیا تھا. میری امت میں سب سے بدبخت خبیث شخص وہ ہوگا جو آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی مبارک کو رنگ دے گا. دیکھیں، مولا علی علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی تھی اس امت کو جوڑنے کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، لیکن ان کے ہی لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. تو پھر تنہا انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اس قدر دکھی ہو گئے تھے لوگوں سے کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. خیر، اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں سین حسن ابن علی علیہ السلام کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے انہیں اپنا اگلا امیر بنا لیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ پر اپنی رحمت عطا کرے یا ابا الحسن. صرف اتنا یہاں پر دکھایا گیا ہے، اور پھر وہ اپنی ونڈو کے پاس، ایک کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ ان کا بھائی عتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے
کہ لوگوں نے حسن ابن علی علیہ السلام کو اپنا اگلا امیر چن لیا ہے، ان کی بیعت کر لی ہے، انہیں اگلا خلیفہ مقرر کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام جو ہیں وہ عبید اللہ ابن عباس کو ایک لشکر کے ساتھ دمشق جانے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ دمشق کا یا تو امیر بناتے ہیں انہیں، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عتبہ کو بھیجتے ہیں عبید اللہ ابن عباس کے پاس، تو وہاں پر امام حسن علیہ السلام کا ایک خاص شخص، ایک خاص آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو عتبہ عبید اللہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبید اللہ وہ جو امام حسن علیہ السلام کے خاص تھے انہیں وہاں سے باہر بھیج دیتا ہے۔ یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عتبہ جو تھا وہ عبید اللہ ابن عباس کو ایک تحریر دیتا ہے جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دی تھی۔ وہ اسے پڑھتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد عتبہ انہیں کہتا ہے آپ کے لیے میرے پاس ایک خاص تحفہ ہے، آپ ذرا باہر چلیں۔ وہ جب باہر جاتا ہے تو گھوڑے کے پاس ایک ڈھیر ساری تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر سونے کے سکے موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایسا دکھایا گیا ہے کہ عبید اللہ ابن عباس کو بھیجا تھا امام حسن علیہ السلام نے، اسے عتبہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سونے کے سکے دیے، جسے ہم رشوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لے کر عبید اللہ ابن عباس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وہ کام چھوڑ دیا جو کرنے کو حسن ابن علی علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا۔ اب اس سین کی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک خط پہنچتا ہے عبید اللہ ابن عباس کا، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر اسی کے تھوڑی دیر کے بعد صلح حسن دکھائی جاتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ موجود ہوتے ہیں، تو حسن ابن علی علیہ السلام بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ یہاں پہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حسن ابن علی اٹھ کر انہیں امیر المومنین کہتے ہیں اور پھر ان کی بیعت کر لیتے ہیں، یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے خلافت ان کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ یا امیر المومنین۔ خیر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق واپس آتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں زور و شور کے ساتھ، کیونکہ اب انہیں امیر المومنین بنا دیا گیا ہے۔ اس سیریز میں ایسا دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو گورنر تھے ان کے دمشق میں جتنے بھی لوگ موجود تھے بنو امیہ کے، ان سب کو بٹھا کر ان کے درمیان ایک خطبہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مروان ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پلید کی بھی انٹری ہو جاتی ہے، اس کا کریکٹر بھی اس میں آ گیا ہے۔ اس سیریز میں پلید کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے لعنتی یزید، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب جب کبھی بھی اس کا کوئی سین آئے گا تو میں اسے القابات سے نوازوں گا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ میری مرضی ہے، میں اسے پلید کہہ دوں، لعنتی کہہ دوں، ملعون کہہ دوں یا کچھ بھی کہہ دوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے امیر المومنین، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کی جمعیت کی حفاظت کرے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ممبر پر آتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اما بعد کہنے کے بعد وہ ایک خطبہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس کے بعد وہ انہیں کہتے ہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست فرمائے، پھر وہ امامت کرتے ہیں اور ان سب کو نماز پڑھاتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔